انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے آج پھر ہم اللہ کے گھر میں اشاعت اسلام کورس کے سلسلہ میں آج جمع ہوئے، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے۔ اللہ پاک نماز عصر کے بعد روزے کی حالت میں اپنے گھر میں خوبصورت علمی، فکری، روحانی اس مجلس میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک خاص ہے ہر بندے کے لیے، چاہے وہ جوان ہے یا بزرگ ہے، کسی بھی عمر کا ہے تو اس کے لیے یہ خاص ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق والدین اور اولاد۔ دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا رشتہ، سب سے قریبی تعلق اولاد اور ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ماں باپ سے انسان ہوا، اولاد انسان سے ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اسلام نے سب سے زیادہ حقوق جو رکھے نا، وہ اولاد کی اور ماں باپ کے دیے ہیں، جن کی طرف خاص توجہ۔ آج کل ہمارے ہاں زیادہ تر جھگڑے جھیڑے ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ یا سکے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے حقوق ماں باپ کے نہیں، پہلے حقوق اولاد کے ہیں جو ماں باپ نے ادا کرنے ہیں۔ پہلی ذمہ داریاں اولاد کے لیے ماں باپ کی ہیں، نہ کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر زیادہ رونا اسی چیز کا رویا جا رہا ہوتا ہے کہ اولاد بے پرواہ ہو گئی، اولاد نہیں مان رہی، ماں باپ بیچارے ہو گئے، ماں باپ فلاں ہو گئے۔ دراصل اگر ہم غور کریں، توجہ کریں، دیکھیں تو زیادہ تر جو ظلم ہوا نا، اولاد پہ ہوا ہے۔ آپ لوگ حیران ہو گئے، حضرت یہ پہلی مرتبہ آپ سے یہ بات سن رہے ہیں۔ ساری زندگی ہی دیکھا کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اولاد توجہ نہیں کر رہی، ماں باپ پریشان حال، زندگی ان کی رسوا ہے، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کیا کیا حالت ہوتی ہے ماں باپ کی۔ لیکن ہم نے ان حقوق کی طرف نہیں دیکھا کہ جو ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ اس حوالے سے پہلے ہم نے جو بیان کرنا ہے کہ جو ماں باپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ کیا ہیں، اس کے بعد اولاد کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے مختصر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ یہ بڑی زبردست آیت مبارک ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، خاص ان لوگوں کی توجہ دلائی جو ایمان لائے اللہ کو اور اس کے رسول کو، قیامت کو، جنت جہنم کو، انبیاء کو، فرشتوں کو مانتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا اے ایمان والو، تم خود کو، اپنے آپ کو، اور ساتھ فی الفور و اہلیکم، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس طرح مجھے حکم دیا گیا کہ تو نے یہ عمل کرنا ہے، اس اعمال کے ذریعے تو نے جہنم سے بچنا ہے، جہنم ایک خطرناک ٹھکانہ ہے، ساتھ ہی مجھے حکم دے دیا گیا کہ تیری اولاد بھی ہے، اس اولاد کو بھی جہنم سے تو نے ہی بچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اسلام کے حوالے سے ہم امت پوری کے حوالے سے کوشش کریں کہ ہر بندہ راہ راست پہ آ جائے، ہر بندہ اسلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے امت کا ہر فرد مبلغ اسلام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فرض عین نہیں ہے پوری امت پہ، لیکن جو اولاد ہے نا، اولاد کے حوالے سے امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے کہ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت ہماری اولاد تو مانتی نہیں ہے، کیوں نہیں مانتی؟ اس میں ہمارا قصور ہے، یہ آگے میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھر بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث پاک آ رہی ہے، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپسی ایک پہاڑی کے قریب سے گزر ہوا، تو راستے میں گرمی کی شدت، دوپہر کا وقت تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حضور نے کچھ صحابہ کو حکم فرمایا اس پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، وہ سفید بڑا پتھر پڑا ہے، اس کو جا کے کہو کہ اللہ کا نبی یہ اذن کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے کہ اے پتھر اپنے اندر سے چشمے جاری کر، صحابہ کرام پیاسے ہیں، نکلنے والے ٹھنڈے چشمے کا پانی یہ صحابہ کرام پئیں گے۔
صحابہ نے جا کے وہ پیغام پتھر کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بجائے اس کے کہ پانی آتا، اس پتھر سے رونے اور چیخنے کی آواز شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، حضور کے ہاں آ کے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ معاملہ سامنے آیا۔ حضور نے جا کے پتھر سے کلام کیا، پتھر بتا تو روتا کیوں ہے؟ تجھ سے تو کہا کہ چشمے جاری کر اپنے اندر سے۔ پتھر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ انسان وہ ایسی آگ ہے اس کے اندر پتھر بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے، پتھر کو جہنم میں کیوں پھینکا دیا جائے گا؟ پتھر کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ایک مثال دی گئی کہ وہ ایسی آگ ہے اس کے اندر پتھر بھی جل جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی آگ کا آپ کو مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کی آگ بٹھے کے اندر ایک پتھر کو جلائیں اور پھینک دیں اور 1000 سال تک آگ جلاتے رہیں، پتھر پگھلے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی حرارت ہو 1000 سال تک جلتا رہے آگ، پتھر پگھلنے والا نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے یہ۔ لیکن حدیث مبارکہ کی اور ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک جہنمی کو غوطہ دے کر، ایک غوطہ دے کر اگر اس کو باہر نکال دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی کردار کی وجہ سے، پھر اس کو دنیا کی طرف بھیج دیا جائے اور دنیا میں اس کو سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہاں کنارے پر بٹھا کے اس کو کہا جائے کہ آہ کر اندر کی حرارت کو باہر نکال، اندر کی حرارت کو باہر نکالے، آہ کرے، اندر کی حرارت نکلنے والی باہر جب نکلے گی اس کی تپش کی وجہ سے کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس قدر نہ ڈر، اس قدر دلیر کہ دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا جی، اب تو جی لینا، اب تو حرام کھا لینا، اب تو عیش و عشرت کی زندگی جی لینا، چند لمحے کی زندگی ہے، دیکھا جائے گا۔ بھائی نہیں دیکھا جائے گا، وہ ایک آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے انسان کتنا بڑا دلیر ہو گیا، ارے جہنم سے ڈرتے نہیں، کہتا ہے دیکھا جائے گا، اتنا بڑا دلیر ہو گیا انسان۔ رب تعالیٰ انسان کی اس بے حسی پہ تعجب کر رہا ہے کہ انسان تو کس قدر بے حیا، بے شرم اور بے حس ہو گیا کہ تجھے جہنم کا خوف ہی نہیں، تو کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ پتھر پگھلنے والا نہیں ہے، لیکن جہنمی اندر کی حرارت کو باہر نکالے گا، پورے کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہ جائیں۔ اچھا دیکھیں، انسان کوئی آگ میں گر جائے نا، باہر نکالیں اسے تو اندر اتنا حرارت نہیں ہوتی، حرارت تپش باہر ہوتی ہے، اس کا باہر کا حقیقت جلا، اندر اس قدر حرارت نہیں ہے، باہر زیادہ حرارت ہے۔ فرمایا اندر جو کم حرارت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ پوری کائنات کے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہ جائیں۔ تو پتھر چیخنے چلانے لگے، یا رسول اللہ جس دن سے یہ آیت میں نے سنی کہ پتھر بھی جہنم کے اندر جل کے راکھ ہو جائے گا، یا رسول اللہ میں اس وقت سے آج تک اتنا رویا، میرے اندر جتنا بھی پانی تھا نا سارا آنسو بن کے بہہ چکا ہے، ایک بوند بھی پانی کی میرے اندر باقی نہیں رہی۔ پتھر نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پتھر کوئی خطا کار نہیں تھا، نہ پتھر پر کوئی 5 وقت کی نماز فرض تھی، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، نہ حقوق تھے کوئی، نہ اس کے لیے حسن اخلاق، کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مثال دی جا رہی تھی کہ پتھر بھی جل جائے گا، وہ ایسی آگ ہے۔ اس مثال کی وجہ سے اس پتھر کی حقیقت ایسی موم ہوئی کہ اندر کا سارا پانی آنسو بن کے بہہ گیا۔ میں اور آپ اپنے کردار پر کس قدر روئے، میرا اور اپنا ذاتی کردار، میں اور آپ اس وقت اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، ہمارے حالات زندگی کیسے ہیں۔ اس وقت مجھ پہ اور آپ پہ وقت آ جائے، زندگی کا سورج ڈوب جائے اور میری گزشتہ زندگی کا سارا معائنہ کر کے، موازنہ کر کے بتایا جائے، کیا امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی؟ نہیں۔ جو میرا اور آپ کا کردار آج ماڈرن دور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اچھے بھی بیٹھیں، میں اپنی زندگی کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، ہماری تو زندگی عجیب طرح کی ہے، کیا کریں گے؟ پتھر وہ اس قدر رویا، لیکن ہمارے سینوں کے اندر جو پتھر ہے نا وہ اس پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرف میں اور آپ توجہ کریں، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی فرمایا اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھر بھی اس کے اندر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ جب عطا کی جاتی ہے نا اس وقت انسان بڑیاں خوشیاں مناتا ہے، ہر بندہ خوشی کرتا ہے، یہ مسلمان کی ایک فطرت ہے، بیٹی ہو رحمت ہے، بیٹا ہو اولاد ہے نعمت ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکباد، کیا کچھ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اللہ نے نعمت جو عطا کی ہے، لیکن اسی نعمت کو ہم ایسا بگاڑتے ہیں۔ فرمائے یہ نعمت ہے تمہارے لیے، اس نعمت کو نعمت سمجھو گے اور اس کو اللہ کی عطا کردہ نعمت کے رنگ میں ہی ڈھالو گے تو تمہارے دنیا بھی بہتر ہے، تمہارے لیے آخرت میں بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہی نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ ان کا غلط کردار، ان کی غلط تربیت،
ان کے پیٹ میں غلط حرام کا لقمہ تمہارے لیے جان وبال بن جائے گا، قیامت کے دن تم پھنس جاؤ گے۔ تو اس نعمت کو، اس اولاد کی نعمت کو ہم نے اللہ کی نعمت سمجھ کے لینا ہے، اور جو رب تعالیٰ نے فرمایا اس نعمت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ طریقہ میں نے اور آپ نے اپنانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے چند ایک حقوق بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ پر حقوق لاگو ہو جاتے ہیں، شرعی حقوق۔ بچے نے دنیا کے اندر پہلی سانس لی، ماں باپ پر حقوق لازم جاری ہو جاتے ہیں فی الفور۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کے کانوں کے اندر کوئی شور و غل آواز نہ جائے، بالکل خاموشی۔ بچے کو پاک کر کے نہلا کے سب سے پہلی آواز کان کے اندر جائے اذان اور تکبیر کی۔ یہ ماں باپ پر پہلا فرض ہے، لازم و ضروری ہے۔ جس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ پتہ نہیں کب اذان ہوتی ہے، کیا باتیں ان کے کانوں کے اندر۔ سب سے پہلی بات، اگر پہلی آواز ہی بچے کے کان کے اندر اللہ کی تکبیر جائے گی نا، تو پھر جب بڑا ہوگا اس کے جسم سے اللہ کی تکبیر کے نور نمودار ہوں گے، پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں پہلی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے دوسرے دن اذان دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ حقوق کو پامال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج میں اور آپ تو رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مان رہی۔ ہم نے بنیادی پہلا حق ہی اولاد کا وہ مارا کہ جو اس کی روحانیت کا حق تھا۔ ہم نے ان کی روحانیت کو، کے نور کو زائل کر دیا۔ اتنا بڑی ان کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی اولاد کے ساتھ۔ اگر آج میں اور آپ ضعیف العمر ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ہماری اولاد نہیں مان رہی، ہم نڈھال ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بچہ اس وقت کیا کر سکتا جس وقت ہم نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہے؟ بڑا قصور تو ماں باپ کا اس حوالے سے۔ آج ٹوٹل یہی تبصرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، فلاں اولاد خراب ہو گئی، اولاد فلاں کر رہی ہے۔ بھئی ماں باپ نے کیا کیا؟ ہم نے کب سیکھا تھا؟ میں شادی ہوئی، میں نے کب کوشش کی کہ میری شادی ہوگی، میری اولاد آنے والی ہے، میں اولاد کی بہترین تربیت، بہترین پرورش کا اہتمام و انتظام کروں، اسلامی، اور اسلام سے پوچھوں، اسلام بتا میری اولاد آنے والی ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں؟ یہاں بیٹھے ساتھیوں سے پوچھیں تو بنیادی حقوق اللہ کے لیے کسی کو علم ہو۔ جب ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، پھر میں چاہوں کہ میں خود نہ نماز پڑھوں، نہ قرآن کا پتہ، نہ بنیادی حقوق ادا کیے اولاد کے، میں کہوں کہ میری اولاد 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار بنے، میں بالکل غلطی بھی ہوں، پھر میرا قصور ہے، اس کے اندر یاد رکھیں۔ پہلی بنیادی چیز جو ہے، جو فرض ہے اور ماں باپ پر، وہ یہ کہ کوئی آواز کان میں نہ جائے، سب سے پہلے اللہ کی تکبیر کی آواز جائے، اذان اور اقامت کان کے اندر کہی جائے سب سے پہلی۔ اور اس کے فوراً بعد دوسری جو چیز ہے، بچے کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے، سب سے پہلے کسی نیک صالح آدمی کی گڑتی دی جائے، یہ سنت رسول ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو اندر چیز جاتی ہے نا بچے کی آخری سانس تک ساری زندگی میں اس چیز کا اثر ضرور رہتا ہے، اور بڑا ہو کر اس بچے سے اس چیز کا گڑتی کا اثر نمودار ہوگا، پتہ چلے گا کہ کس طرح۔ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں تانا دیا جاتا ہے، یہ بچہ، یہ بندہ اتنا شرارتی ہے، یہ اس حوالے سے فلاں کی گڑتی دی ہے نا اس کو۔ یہ تانا جو دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، ضرور اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، یہ دوسرا حق ہے، یاد رکھیں۔ ان حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ ہمارے جو جوان ساتھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی شادی ہونی ہے، ہو گئی ہے، اولاد موجود ہے، آنے والی ہے، جو بھی، اس کو لازماً ذہن نشین کریں۔ اسی طرح تیسرا حق ہے بہترین نیک نام رکھنا۔ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک الگ چیز ہے، ہمارے ہاں کچھ ستارہ ملا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نام اسلامی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیے، یا اللہ کو جس طرح سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے اسلامی نام ہوں، ان ناموں کا بھی ضرور بڑے ہو کر بچے کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اگر ہماری طبیعت الگ ہے کہ ہم انڈین فلمی ایکٹر، ان ساتھیوں کے نام وہ ہمیں زیادہ پسند ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، وہ بہت کم پسند ہیں۔ تو لہٰذا یہ حقوق میں سے اگر ایسا نام رکھ دیا جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو پھر اس بچے کی طبیعت کے اندر اثر انہی ناموں کا ہوگا۔ آپ نے حقوق پامال کیا اولاد کے۔ اسی طرح بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے سر کے بال کاٹ کر اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا، سونا، یہ سنت رسول ہے۔ چاندی کے مطابق قیمت یا اس بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنا، یہ سنت ہے۔ سب سے پہلا صدقہ بچے کے لیے، پھر اس کے بعد فوراً اس بچے کا نام رکھنا ہے۔ اور اسی طرح پھر بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر، بچہ بات سمجھ نہیں رہا ہوتا، لیکن کانوں کے اندر آواز جا رہی ہے، جو اندر آواز جا رہی ہے اس کی روح تو محسوس کر رہی ہے نا۔ ہم سب کی روحیں ایک ہی عمر کی ہیں، روحوں کے اندر کوئی فرق نہیں کہ کوئی بڑی روح پہلے پیدا کی گئی، کوئی بعد میں، نہ،
روحیں بیک وقت ایک لمحے میں ساری پیدا کی گئی. ہمارے جسموں کے اندر فرق ہے کہ کوئی جسم بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا. ہماری روحیں ایک طرح کی ہیں. اور دراصل جو روحانیت کی غذا ہے نا وہ انسان کی، وہ اسلام کے احکام ہیں. جو بھی آواز ایک چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے مہینے کا ہے، آپ اس کے سامنے گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، آپ گپ شپ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بچہ سمجھ نہیں رہا، اس کی روح باتوں کو سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے گھر کے اندر اگر اسی طرح گانے اور فلمیں کیا کچھ چلتا رہتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت برباد ہو رہی ہے. یاد رکھیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں انتہائی، یعنی اس کی زندگی کو ذلت کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلامی حقوق ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، نہیں سمجھتا کچھ بھی، 1 ماہ کا بھی ہے، پھر بھی اس بچے کے سامنے کوئی ایسی غیر شرعی بات نہ کیجیے کہ اس کے کان سے نکل کے اندر جا کے اس کی روح تک جا پہنچے. بڑا ہو کر اس پر ضرور اثر ہوگی، وہی باتیں اس کے جسم سے نمودار ہوں گی، اس کی طبیعت کے اندر وہی چیزیں ہوں گی. لہٰذا یہ حقوق میں سے ماں باپ پر لازمی حق ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کے سامنے جھگڑا جھڑا نہ کیا جائے. بچہ پڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی سمجھ نہیں، لیکن اس کی روح سن رہی ہے. جو باتیں اس وقت وہ سن رہا ہے، آوازیں پہنچ رہی ہیں، اس کی روح میں وہ راسخ ہو رہی ہیں، اور بڑا ہو کر اس کے اندر وہ اثر نمودار ہوگا. تو ہماری یہ بہت، ہمارے تو علم میں اب اس وقت کئی ساتھی سوچیں گے اچھا یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی ہے، جو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی اسلام کے حوالے سے. باقی سارے معاملات ہمارے علم میں ہوتے ہیں. دنیا کے جتنا بھی نظام ہے، کوئی فلمیں ہیں، کچھ بھی ہے، وہ سارا علم ہوتا ہے. اسلام کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کئی ساتھیوں کے علم میں اب آیا ہوگا اچھا یہ بھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، 1 ماہ کا ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی بیہودہ بات، اس کے سامنے کوئی فلمی گانے، کوئی اس طرح کی آوازیں، یہ جھگڑا جھڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کی روح سن رہی ہے، اس کی روح کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو رہی ہیں. بڑے ہو کر جب وہی چیزیں اور وہی آوازیں اس کے جسم سے نمودار ہوں گی. ہمیں پتہ نہیں ان چیزوں کا. تو یہ حقوق ہیں. اگر ایسا نہیں کر رہے تو اولاد کی بنیادی تربیت غلط کریں. پیدا ہوتے ہی پہلی سانس سے ماں باپ پر حق لازم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اسلام نے وہ ساری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. ہماری قسمت کہ ہم نے کبھی اسلام سے پوچھے نہیں کہ اسلام تو بتا کیا کرنا ہے ہم نے اولاد کے ساتھ. اولاد پیدا ہوگی، کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح پرورش کرنی ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد بچے جب اتنی حد تک ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہلکا سا غور کرنا، اس کو علم نہیں ہوتا، دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سے اپنے قول اور کردار سے تربیت فرض ہو جاتی ہے. اپنے پھر صرف قول کو، صرف آوازیں نہیں، پھر اپنا کردار بھی بہتر رکھیں. ٹھیک ہے نا. اولاد نے بچپن میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ابا جان نماز کبھی پڑھتے ہوئے. میں کہوں کہ میں کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، میری اولاد تہجد گزارو، کم عقلی ہے یار. یہ اولاد کی تربیت تو کی نہیں نا جو کردار کے ذریعے کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. میری اولاد نے میرے کچھ بڑی ہو گئی اولاد، ٹھیک ہے نا، جب وہ تھوڑی سی دیکھنے لگ جاتی ہے، ایسا ایسا چلنے کے قابل ہو جاتی ہے بچہ، تو بچہ بات سن کر ذہن کے ذریعے اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ جو آپ کریں گے وہی کرے گا. تو اسلام کہتا ہے اپنے قول اور کردار، پہلے کردار کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت بہتر کرو. پھر جب بچہ دیکھ رہا ہے اس وقت بچے کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، بچے کے سامنے 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، درود پاک پڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھے سے اچھے اعمال کیے جائیں، سنجیدگی ہو، کھانے کا بہترین انداز ہو، اٹھنے بیٹھنے کا اچھا انداز ہو، لہجہ اچھا ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو. یہ طریقہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ایسا نہیں ہے، بس وہ گھر کے اندر جھگڑا کیا ہے، کوئی نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، کوئی درود پاک نہیں، عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں، تو پھر آنے والی نسل کیا ممبر و محراب کی وارث بنے گی؟ یہ وہ حقوق ہیں جن تک ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. صرف یہ سوچا کہ ہماری اولاد بگڑ گئی. اولاد تو مانتی نہیں ہے. اولاد کو تو خراب نے میں نے خود کیا تھا نا، وہ کس طرح مانے؟ اسلام تو بتایا ہی نہیں تھا ہم نے. تو لہٰذا بنیادی ان تربیتوں میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد کے سامنے اپنے کردار کو خوبصورت رکھیں، اولاد کے سامنے اپنے کردار کو بہترین رکھیں. پھر اولاد کچھ بڑی ہو جائے تو ان کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں، قرآن کا ذوق ہو. انہیں بتائیں کہ بیٹا قرآن کی کیا فضیلت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہے، ہماری زندگی خوبصورت کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کی قرات تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کو کس قدر سمجھنا ہے. اسکول کی ڈگریاں، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، کیا کچھ میں نے اور آپ نے سوچا ہوتا ہے، یہ بنانا ہے. پہلے انسان بنائیں، پھر مسلمان بنائیں، پھر وہ اگلی ڈگریاں بعد کا کام ہے. وہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. انسان تو بن گئی نا اولاد، بہترین مومن مسلمان تو بن گئی نا. ہم کہتے نہیں انسان ہو نہ ہو، مسلمان ہو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری اولاد
انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، دنیا کے کمانے کے بڑے بڑے راستے ان کے لیے کھل جائیں، انسانیت ہو یا نہ ہو۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ تنقید، یہ حقیقت ہے بھائی، میری بھی یہی سوچ، آپ کی بھی یہی سوچ، اللہ قلیل کوئی مقدر والے لوگ ہوں جن کی سوچ اس سے ہٹ کے ہو۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق دیں بچوں کو، نماز کا عادی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو انگلی پکڑاؤ، مسجد کا راستہ دکھاؤ، اسے پتہ ہو کہ میرا باپ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے گا، اگر 7 سال سے شروع کر دیں، 10 سال کا جب بچہ ہوگا نا، آپ کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ پھر فرمایا اگر 10 سال کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر مار کے ان کو نماز پڑھاؤ، ابھی تمہارے پاس طاقت ہے، ابھی چھوٹا ہے، وہ تم سے ڈرے گا، مارو ابھی، اور سختی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں محبت ہوتی ہے کہ سردیوں میں بچہ جوان ہے، سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں اور مسجد کے لیے وضو کرے اور مسجد کی نماز کی طرف جائے، بڑی دقت ہے، نہیں سونے دیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، اولاد کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اس ناانصافی اور دھوکے کا علم اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے لیے، اللہ کی گرفت ہوگی، پھر پتہ چلے گا اوہو کیا کر کے ہم اس چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھتے رہے، کاش کہ اولاد کی تربیت بہتر کی ہوتی، اس وقت بڑی پریشانی بنی ہے اس حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اولاد کو قرآن کی تلاوت، نماز کا عادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا شوقین کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں عاشق رسول بن جائیں تو اپنی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عادی بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ عشق رسول کی پہلی سیڑھی بنیاد درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، یہ اولاد کی ذہن کے اندر یہ چیز راسخ کریں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری نسلیں بہترین ہو جائے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، درود و سلام کا عادی بنائیں۔ چھوٹا سا درود، صلی اللہ علی محمد، چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بیٹا ہے، انہیں کہ بیٹا آپ نے 2 تسبیح صبح پڑھنی ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بیٹا اس کا یہ ثواب ہے، 1 مرتبہ پڑھو گے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ایک رحمت بھی اللہ کی طرف سے مل جائے، انسان کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہے۔ یہ تربیت کریں، اپنی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں درود و سلام کے ذریعے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو جھوٹ کے حوالے سے خوف دیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر برے کام سے بچائیں، ہر نیک کام کی طرف توجہ دلانا، بچپن سے بنیادی تربیت میں سے یہ چیز ہے۔ میں اور آپ اس وقت اپنی زندگی کو دیکھیں، میں بھی بچوں والا ہوں الحمدللہ، آپ بھی کئی ساتھی جو جوان ہیں شادی شدہ نہیں ہیں وہ اس پہ عمل کریں، آنے والے وقت میں آپ کو پہلے علم نہ تھا تو آج یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، آج سے اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو راسخ کریں، آنے والے وقت میں شادی ہو اور بنیاد یہی رکھیں کہ اپنی اولاد کی نسل، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت جو کرنی ہے نا، مکمل اسلام سے پوچھ کے کرنی ہے۔ پھر دیکھنا کہ آپ بوڑھے ہوں گے، کمزور ہوں گے، جیسی بھی حالت ہوگی نا، خدا کی عزت کی قسم آپ کی اولاد آپ کے قدم چومے گی، آپ کی اولاد کو علم ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ میں بعض اوقات اپنی ذاتی مثال دے جاتا ہوں، اور میرا ذاتی عمل ہے، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے دے جاتا ہوں تاکہ ہمارے ہاں جوانوں کے اندر ذوق پیدا ہو۔ ہم ایک سادہ سے ماحول کے علاقے کے لوگ ہیں، بالکل ہی دیہات کا علاقہ، کوئی شہر نہیں، دور دراز گھر، بالکل میرے والد صاحب انگوٹھا چھاپ ہے، کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے، بالکل ہی میری والد والدہ بالکل ہی۔ ہمیں اللہ نے یہ عزت دی، دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی اللہ تعالی عزت عطا کی ہے دین کے حوالے سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے ماں باپ سے دل سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت بھی وہ سادہ لوگ ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں نا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میرا ذاتی عمل ہے، میرے ماں باپ ہیں، کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہمارے ساتھیوں کے ذوق کے اندر اضافہ ہو۔ میں اس وقت جب بھی جاتا ہوں نا، میں اپنے ماں باپ کے قدم چوم کے ملتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میرے ماں باپ ہیں، میری جنت ان کے قدموں میں نیچے اللہ تعالی نے رکھ دی ہے، اور میری عزت و وقار کی بنیاد اور سب کچھ وہ میرے ماں باپ کے قدم چومنے کی وجہ، یاد رکھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت بات کروں۔ آپ میں سے اگر کسی کا ماں باپ زندہ ہے تو یہ ایک روٹین بنائیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، پیار دیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ اولاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو یہ ماں باپ کے حوالے سے بات آ گئی، تو یہ بنیادی تربیت میں سے ہے جو ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے، اسلام سے کبھی نہیں پوچھا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہماری نسلیں بگڑ گئی، خراب ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، قرآن کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ نہ سمجھے کہ بس وہ اولاد بگڑ گئی خود ہی جواب دے گی، اب میں تو بوڑھا ہو گیا، میں کیا کروں گا، میں کس طرح ان کو سمجھاؤں؟ بنیاد تم نے غلط رکھی نا، اس وجہ سے تم سے بھی پوچھا جائے گا کیوں غلط بنیاد رکھی تھی۔ بھائی بھول گئے، علم ہی نہیں تھا،
کیوں علم نہیں سیکھا تھا؟ اللہ نے عقل چھوڑ دولت سے کمانے کا سب کچھ کا علم تھا، مکمل تجربہ تھا، مکمل ٹیکنیکل آدمی تھے، لیکن قرآن اور حدیث اور دین کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلامی پتہ ہی نہیں تھا۔ آج پتہ چلا نہ قصوروار ہیں ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اولاد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، وہ چاہے اولاد کو بوسہ دینے کے حوالے سے کیوں نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہ کرو کہ دو بچے ہیں، ایک کو پیار دیا، بوسہ دیا، دوسرے کو نہ دیا، یہ نا انصافی کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے دو بچے ہیں دونوں کو بوسہ دو، یہ عدل و انصاف ہے اولاد کے حوالے سے۔ اولاد کے درمیان یہ عدل و انصاف لازم اور ضروری رکھیں۔ اسی طرح ماں باپ کے حقوق میں سے اولاد بڑی ہو گئی، اولاد کی عزت کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولاد بڑی ہوگی، ماں باپ اولاد کی عزت کرے، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ ماں باپ تو رو رہا ہے کہ اولاد عزت نہیں کرتی، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ماں باپ بھی اولاد کی عزت کرے، یہ لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طرح ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹا ہے وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، گپ شپ چل رہی ہے، باپ کی تھوڑا سخت طبیعت ہوتی ہے، کر اختلاف ہوتے ہیں بعض اوقات، تو جا کے باپ نے دوستوں کے سامنے عزت کو مجروح کر دیا ہے، بالکل غلط ہے، یاد رکھیں یہ۔ جو باپ ایسا کرتا ہے دوستوں کے سامنے بیٹے کی عزت کو خراب کرتا ہے، گالی دے کر عجیب، بالکل غلط کرتا ہے، عزت نفس کو مجروح قطعا نہیں کرنا، آپ کے بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی، غلط کر رہے ہیں آپ۔ جو کچھ بھی کر رہا ہے گھر کے اندر، اگر بڑی غلطی کر دی بچے نے، دوستوں کے سامنے بیٹھا ہے، جا کے دوستوں کو پیار محبت سے سلام دیں، بیٹا سارے ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ کبن ہے گھر؟ بڑے سنجیدگی سے، محسوس نہ کریں، پیار محبت سے، چل ٹھیک ہے بیٹا گپ شپ کر کے آ جائیں۔ گھر آئیں تو غلطی ہے پھر لگا دیں دو چار، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوستوں کے سامنے عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ یہ حدیث پاک کے اندر بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ اولاد بڑی ہو گئی، کسی کے سامنے اولاد کو خراب نہ کرو، بے عزتی نہ کرو ان کو، دوسروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اولاد کی عزت کرو، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ ہمارے ہاں بالکل اس چیز کو ہم بڑے فخر سے جا کے دوستوں کے سامنے وہ حشر نشر کر دیا ان کا، بھائی بیٹا جو ہے نہ میرے بھائی، یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حقوق والدین ہیں، وقت مکمل ہو گیا ہے تو ایک قرآن پاک کی آیت تھی، اس کی مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ شرک سے بچنے کے بعد فی الفور کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شرک سے بچنے کے بعد مومن مسلمان ہو گئے، جی ہو گئے، کوئی پہلے نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، اشراق نہیں ہے، چاشت نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، سب سے پہلا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے حقدار ماں باپ ہیں، یاد رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تمہاری موجودگی میں، تم جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، تو پھر فرمایا کہ تم نے او کلاہما فتقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں کبھی جھڑکو۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے کچھ مانگا، یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اف کا معنی مفسرین نے مختلف معنی کی ہے۔ آپ کہہ دیں ہاں بجی کرتا ہوں، یہ اف سے بھی بڑا سخت لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح کی بھی نہیں کرنا تم نے، اس قدر سنجیدہ، اس قدر میٹھے لہجے سے بات کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچپن کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ماں باپ نے اگرچہ وہ اسلامی حوالے سے نہ تربیت کی، لیکن پیار کس قدر تھا، زبان چچری تھی بچپنے کے اندر، ایک چیز کا نام الٹا بولتے تھے، تو ماں باپ بھی اس چیز کا نام اولاد کے لیے زبان کو ٹیڑھا کر کے الٹا بولتے تھے، تو کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو لہٰذا آج اگر ماں باپ کی زبان چچری ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی اس بڑھاپے کمزوری کی وجہ سے مذاق نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں۔ محنت کرتے کرتے، ہمیں بڑا کرتے کرتے ہم کڑیل جوان ہو گئے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہ لاٹھی کے اثر ہوئے، اب میں اپنی زبان کی طاقت ان پہ استعمال کروں، خدا کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔
ماں باپ کے حقوق اللہ کے بعد ماں باپ کے حقوق ہیں، فرمایا انہیں کبھی بھی نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، بلکہ ان سے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ اور کریمانہ انداز سے بات کیا کرو۔ بڑا محبت اور مٹھاس ہو تمہارے انداز اور الفاظ کے اندر جب ماں باپ سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت کے ساتھ جھک جاؤ، ان کے سامنے ایک محبت ہی محبت ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو اے پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ یہ دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت اس بندہ کے لیے، ہلاکت ویل ہے اس بندہ کے لیے۔ ویل مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جہنم کی خاص وادی کا نام بھی ہے، اور وہ ایسی سخت وادی ہے کہ پوری جہنم دن میں کئی مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ حضور نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور جنت نہ جا سکا۔ سب سے آسان ترین طریقہ جنت کا جانے کا یہی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کے ان کو پیار دو، ان کو عزت دو، ان کو وقار دو، تمہارے لیے جنت سب سے آسان ترین کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، آخری حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تو ایک خاتون آئی ضعیف العمر، کمزور تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور اٹھ کے چل پڑے اس کے استقبال کے لیے، کافی دور تک اس کے استقبال کے لیے گئے، پھر بڑے ادب سے ان کو لے کے آئے مسجد کے اندر، اپنی چادر مبارک حضور نے نیچے بچھا دی۔ عرب کا معاشرہ تھا جو سفر کر کے پیدل آتا تھا، غد و غبار مٹی کیا کیا کچھ ہوتا، حضور کی اس مبارک چادر پر وہ خاتون ضعیف العمر غد و غبار سے بھرے ہوئے پاؤں مٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام دیکھ کر بڑا تعجب کر رہے ہیں، یہ کون خاتون ہے اس قدر ادب و احترام، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے؟ انتہائی تعجب کیا صحابہ کرام نے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ خاتون بیٹھ گئی، حضور نے حکم فرمایا کھانے مختلف کافی ڈھیر لگیا، کھجوریں کیا، ستو کیا کیا کچھ کھانے آگے ڈھیر لگے۔ ضعیف العمر تھی، اس نے چند ایک چیزیں اٹھائی کھائی بس کر دی۔ حضور بڑے ادب سے پیار محبت سے ایسے ایسوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد دیکھ رہے ہیں انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کچھ لمحے کے بعد وہ خاتون چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بڑے ادب سے دور تک اس کو چھوڑ کے آئے۔ صحابہ کرام بعد میں ہاتھ باندھے ہوئے قربان یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ یہ خاتون کون تھی اس قدر جس کا ادب کیا جا رہا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ میری رضائی ماں، مجھے دودھ پلانے والی دائی حلیمہ تھی جس کا ادب کر رہا تھا میں۔ حضور نے یہ امت کو سبق سکھایا۔ آج سگی ماں کا کیا حال کر دیا ہم نے، کس قدر ماں باپ اداس اور تھکے ہارے ہیں اولاد کے سخت لہجے سے۔ حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، آگے اس حدیث پر اگرچہ جرا علماء نے کی ہے، فرمایا کہ یاد رکھو اے میری امت کے لوگوں، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ بوڑھی ہوتی، میں محمد نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور جماعت کرا رہا ہوتا، پیچھے میرے ابو بکر عمر عثمان و علی تمام صحابہ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے، اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، فرض عین نماز پڑھا رہا ہوتا، پردے کے پیچھے میری بوڑھی ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ کے ماں کو جواب دیتا جی ماں میں حاضر ہوں۔ یہ امت کو ایک سبق تھا، لیکن آج کس قدر ماں باپ رسوا ہیں، کس قدر اداس ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ہمارا ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہمارے لیے جنت بالکل آسان ہے۔ ماں باپ چلے گئے، اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ ہم نہ کر سکے، ابھی ہم تو زندہ ہیں نا، اسلام نے پھر بھی راستہ کھولا ہے۔ ابو داود کی حدیث مبارک ایک ساتھی آئے صاحب، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، حضور میں بڑا اداس ہوں، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن میں نے اس وقت ان کی قدر نہ کی۔ ہمارا بھی یہ ماحول ہوتا ہے، مر جانے کے بعد کیا زندگی میں نہ پوچھا کیسی حالت ہے، مر جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ چلے گئے اور یقیناً وہ مجھ پہ ناراض تھے، میں اس قدر دکھی ہوں، پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، کیا کروں؟ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کہیں قیامت کے دن نافرمانوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے اسلام نے راستہ یہ کھولا ہے کہ تو ہر جمعہ کی صبح کو ماں باپ کی قبروں پر چلا گیا کر، وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کر، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی، قیامت کے دن رب تعالیٰ تجھے فرما برداروں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی بات اس حوالے سے پوچھنے والی ہو تو جی۔ آج کل چھوٹے بچے جڑے نا ایک مہینے کا نہیں ہوتا جی ماں ان کو بیل پڑھا کارٹون لا کے نا جی کہ میں خصوصی طور پہ اپنے میرے گھر چ بھی ہے
کافی دیکھنا زیادہ جی یہ زیادہ تھوڑا دیکھیں آج یقیناً ویسے بھی نسلیں بگڑ گئی ہیں، ماحول خراب ہو گیا ہمارے بچوں کا، اور اس دور کے اندر یہ ماڈرن دور آج کل جو گزر رہا ہے نا، اس میں نسلوں کے برباد ہونے کی بنیادی وجہ ہی فون ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گھر کے اندر ذاتی بھی یہ ماحول ہے، ہمارے ہاں اتنا پریشانی بنی ہے کہ بچے موبائل سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اتنا غلط تربیت ہو رہی ہے کہ یاد رکھیں کہ آنے والا وقت اسلام نام کا تو ہے نا، یہ نام کا اسلام بھی مٹ جائے گا اگر یہی ماحول رہا میرا اور آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ موبائل کے حوالے سے بچوں کو بالکل دور کریں، سختی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو مارنا پڑے موبائل کی طرف تو غیر مسلم کی ایک سازش ہے، کارٹون بنا دیے، تماشے لگا دیا آج کل تو، بلکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے گانے ڈانس ان کی پریم کہانیاں چل رہی تھیں علیہ باللہ من ذالک، یہ بنیاد ہی برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارے نسلوں کی، وہ عمر کے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے اور وہ تخیلات وہ سوچ فکر یہ غیر مسلم کی سازش ہمارے بچیوں اور بچوں کے اندر وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے لازماً توجہ رکھیں، بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر موبائل کے حوالے سے کنٹرول کریں، وغیرہ ہماری نسلیں پہلے برباد ہو چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اور معاملات بگڑ جائیں گے، اور بالکل وہ اب بھی کنٹرول نہیں ہو رہے، پھر معاملات اور بگڑ جائیں گے، پھر ہم بس سوچتے رہ جائیں گے بھی ہم نے کیا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے لازماً معاملات کو کنٹرول کریں۔ جی اور کوئی حکم؟ جی ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے جی، تو وہاں تو مختلف آوازیں جو آتی ہیں اس کا اصل یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ آپ معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچہ پیدا ہوا ہے انہیں بتائیں کہ فی الفور اس کو غسل دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے قاری صاحب کو لے جائیں، بلکہ وہاں کہ یہ بنتا ہے کہ خود ذاتی طور پہ باپ ہی اذان دے، ٹھیک ہے نا، اذان نہیں اتنا مشکل، ہمارے ہاں کئی مرتبہ رات کو 1 بجے ہیں جی کر سب بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے چلیں، ٹھیک ہے نا، نہ کریں اس طرح خدا کے لیے، بچے کی اذان میں خود کان میں خود اذان پڑھیں، باپ کے اندر جو خلوص محبت، جو باپ خود اپنے بچے پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے رہا ہے، جو اس کو خوشی ہے، جو راحت ہے، جو خلوص ہے، جو محبت ہے، جو اللہ کی رضا ہے، کیا وہ قاری صاحب کے دل میں ہے؟ قاری صاحب تو 1 بجے اٹھ کے دل میں گالیاں دے رہا ہوگا، بھیا کیا مذاق بنا رکھا ہے اس نے، تو خود اذان دیں۔ ہاسپٹل کے اندر اگر اس طرح کا ماحول مہیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، بھئی بچہ ہوا انہیں کہیں بھئی فل فور بچہ ہوا تو یہ ہمیں دے دیں الگ طور پہ، ٹھیک ہے نا، اس کو غسل دلا کے فوراً کوشش کریں اذان ہی ان کے کانوں میں ہو، اگر اس طرح کا نہیں بنتا تو پھر شرعی مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا، پھر جو ہی بچہ آپ کے پاس ہے نا، آپ کی طرف سے کوئی ایسی آواز نہ جائے تاکہ آپ ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، آپ کی طرف سے کوئی آواز نہ جائے، آپ فل فور اس کے کان میں اذان دینے کی کوشش کریں۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اس کے علاوہ ہاں جی، ہاں جی، آپ خود قبلہ رخ ہوں، بچے کا رخ بھی ادھر بھی کر دیں، اور سیدھے کان میں اذان دیں، الٹے کان کے اندر اقامت کہیں۔ جی یہ سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کان میں خود اذان دی تھی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی